اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ان کا ایک پیشی تھی پچھلے دنوں. وہاں پر نیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کی کسٹڈی کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا جو کیس تھا وہ 4 جون 2021 کو سپریم کورٹ میں جب لگا تو اس میں جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، انہوں نے کہا کہ ہماری انویسٹیگیشن اور انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. فائنل ریفرنس جو ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں ہم فائل کر دیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خورشید شاہ صاحب اور فاروق شاہ دونوں ایک ہی کیس میں جو ہے ان کو ڈالا گیا ہے. تو اگر نیب خود 4 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی پوری ہے، انکوائری بھی پوری ہے اور ہم نے ریفرنس جو ہے وہ کچھ دنوں میں فائل کر دینا ہے، کمپلیٹ ریفرنس جو ہے، تو اس کے بعد یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایم پی اے ہے، جس کو جب جب نیب نے بلایا، آئی او نے بلایا، یہ ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے، جو ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ پیش ہوتا رہا ہے، اور اس سے کہیں پر بھی نیب نے یہ جا کر نہیں کہا کہ فاروق شاہ صاحب ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. جو گرفتاری کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کچھ اس سے شہادتیں لینی ہوتی ہیں، کچھ ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ معلومات لینی ہوتی ہیں تاکہ تحقیقات مکمل ہوں اور ریفرنس فائل ہو. اس کیس میں جب نیب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد گرفتاری کی وجوہات ہماری سمجھ سے باہر ہیں. فاروق شاہ کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان کے خلاف یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک سلسلہ ہے، جو انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے. خورشید شاہ صاحب کے کیس کا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں خورشید شاہ صاحب بغیر کنوکشن کے حراست میں ہیں، اور ابھی تک 45 جو پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے، ان میں سے صرف 4 گواہوں کو جا کے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. 41 گواہ ابھی مزید رہتے ہیں. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک انٹرم ریفرنس فائل ہوا ہے، فائنل ریفرنس فائل نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ میں نیب نے یہ کہا کہ ہم کچھ دنوں میں فائنل ریفرنس فائل کریں گے. اور جب فائنل ریفرنس اور کمپلیٹ ریفرنس فائل ہوتا ہے تو یہ انٹرم ریفرنس کی جتنی کارروائی ہوتی ہے ساری ریورس ہو جاتی ہے، یہ دوبارہ پھر شروع ہوتا ہے سارا کام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 گواہ پیش بھی ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ سے پیش ہوں گے، اور یہ 45 وٹنسز ہیں جن کی ایگزامینیشن ہونی ہے جا کے کورٹ کے سامنے. اور 2 سال سے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ مزید کتنے سال لگیں گے نیب کو ان تمام گواہوں کے اوپر جو عدالت کے سامنے پیش کرنے میں اور ساری جو پروسیڈنگز کو پورا کرنے میں. 2 سال کے بعد بھی ریفرنس انہوں نے فائل نہیں کیا. یہ بالکل ایک واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے تفریق کی جا رہی ہے اپوزیشن کے لوگوں کے میں اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں میں جن کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری تحقیقات اور کمیشنز بنے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. کل ہی آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا کہ ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے، ان سے تحقیقات بھی شاید نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری کی ضرورت ان کو نہیں ہے. دوسری طرف فاروق شاہ جو ہمارا ایم پی اے ہے، جس کی تحقیقات پوری ہو گئی ہیں، انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہیں، ریفرنس جا کے فائل ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ہمیں اس کی گرفتاری درکار ہے. یہ واضح اس بات کو کرتا ہے کہ اس وقت بھی نیب، ایف آئی اے اور مزید اس قسم کے جو بھی ادارے ہیں وہ حکومت کی ایما پر چل رہے ہیں، اور حکومت کی ایما پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، این آر او دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہی انتقامی رویہ ان کا اب تک جاری ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ خورشید شاہ صاحب عدالت میں جب ان کا کیس چلے گا تو وہ بالکل بری ہوں گے. اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی لے کے جاؤں
کہ شاہ صاحب کے خلاف یہ ایسٹس بیونڈ مین جو ایک ٹرمنالوجی ہے قانون کے اندر کہ جی وہ اپنے جو آپ کے اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں، اس پر تحقیقات ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب کے خلاف 2001 میں ایسٹس بیونڈ مین پر نیب نے تحقیقات شروع کی اور 11 سال تک یہ چلتی رہیں، 10 سال تک تقریباً. 2011 میں نیب نے چیئرمین نیب نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ تحقیقات ہم ختم کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، اس لیے کہ ثابت نہیں ہوئی. 2012 میں سندھ ہائی کورٹ نے انڈورس کیا اس چیئرمین نیب کے اس فیصلے کو جس میں یہ تحقیقات بند کی گئی تھیں، اس کو انڈورس کیا انہوں نے کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر 2019 میں وہی ساری چیزیں جس کی تحقیقات 11 برس ہو چکی ہے اس کی تحقیقات انہوں نے دوبارہ شروع کی، اور وہ جو ایک بالکل دفن ہوا ہوا کیس تھا، ختم ہوا ہوا کیس تھا، سیٹل کیس تھا، اس کو دوبارہ اٹھا کر انہی زمینوں پر انہی پراپرٹیز پر جو ڈال دیا، اور ایک آدھ چیز اس کے اندر نہیں ڈال دی انہوں نے. لیکن بہرحال یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کیس ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو خورشید شاہ صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہے یہ ہو رہا ہے، جس میں ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کا بیٹا، ان کے سارے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. اور شاید ناراضگی ہے کوئی شاہ صاحب سے جس کی بنا پر یہ ساری کچھ زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. دوسرا جو شاہ صاحب نے ذکر کیا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ دیکھیں سینسس پہ پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے بار بار چیف منسٹر صاحب بھی رکھ چکے ہیں، ہم بھی رکھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ سینسس پر صوبہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کو انڈو ہونا چاہیے. لیکن جب کیبنٹ کے سامنے یہ گیا اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، اس میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس کو گو ایڈ کیا. اس کے بعد جب کیبنٹ میں آتا ہے کیبنٹ سے منظور ہوتا ہے، بعد میں ایک لائنر کوئی ڈسینٹنگ نوٹ وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسمبلی سے بھی اس کو کرا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو دعوے دار بنتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اپنے آپ کو حقوق کا وہ چیمپئن کہتے ہیں، لیکن سینسس کے ایشو پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کو جن کے ساتھ سینسس میں زیادتی ہوئی ہے. ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جی کراچی کی آبادی صحیح دکھائی جائے، لیکن جب ہم ایم کیو ایم کے آفس گئے تھے سینسس کے ایشو پر ان سے بات کرنے کے لیے، جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے تو وہ حیران ہوئے کہ پیپلز پارٹی اتنے بھرپور طریقے سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ جی وہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کراچی کی آبادی کم دکھانے کے لیے، صوبہ سندھ کی آبادی کم دکھانے پر بھرپور انداز میں حکومت سے جو ہے وہ احتجاج کیا، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی سی آئی کی میٹنگ جس میں سینسس کی منظوری دی گئی، متنازع سینسس کی منظوری دی گئی، وہ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوا. ورنہ عام طور پہ اکثر جو تاریخ میں جتنے فیصلے سی سی آئی نے کیے ہیں وہ سب یونینیمس ہوئے ہیں، اس میں کسی کا ڈسینٹنگ نوٹ نہیں تھا. یہ سینسس کے ایشو پہ ڈسینٹنگ نوٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے، چیف منسٹر سندھ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں دیا گیا. صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے اور فیڈرل منسٹر جو چیمپئن بنتے ہیں سندھ کے حقوق کے، ان کی جانب سے آواز نہیں اٹھائی گئی. اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد ایک آئینی ایک اختیار ہے ہمارا کہ ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھا ہے، ہم نے چیئرمین سینٹ کو لکھا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور سینسس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کرے. تو ایم کیو ایم نے یہاں پر دغا دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو. پی ایس ڈی پی کے متعلق چیف منسٹر صاحب کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن وہ چیمپئنز جو اپنی یوسیوں میں جا کے کام کروا لیتے ہیں پی ایس ڈی پی کی اسکیموں کے ذریعے، لیکن صوبہ سندھ کے جہاں اجتماعی حقوق کی بات ہے، اجتماعی مفادات کی بات ہے، وہاں پر انہوں نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں، وہ چپ ہیں. اس وقت بھی بجلی کا جو بحران ہے صوبہ سندھ کے اندر، گیس کی جو شارٹیج ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس کا شکار صوبہ سندھ میں رہنے والا ہر آدمی ہو رہا ہے. وہ چیمپئنز جو ہمارے منسٹرز ہیں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، سمرو صاحب ایک ہیں جیکوباد سے، بدین سے ایک محترمہ ہیں جن کو اکثر برا لگتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو، انہوں نے کبھی بھی لوڈ شیڈنگ پر بات نہیں کی،
میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان ممبرز کو جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے حلقے کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں، اس سے متاثر ہیں، لیکن ہمارے صوبہ سندھ کے کسی آدمی کو اسمبلی کے اندر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جرات اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ صوبہ سندھ میں گیس کی شارٹیج پر بات کریں، بجلی کے بحران پر بات کریں۔ 50 ڈگری ٹیمپریچر اس وقت ہے، اگر آپ سندھ کے کئی ضلعوں میں چلے جائیں وہاں پر لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے، اور 15 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں بجلی نہیں ہوتی، اور ان حالات میں کس طرح وہ اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ پبلک سروس کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے عدالت سے، لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور تمام صوبوں میں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک قانون کے مطابق چل رہی تھیں، اس قانون کو اڑا دیا گیا، اور پچھلے کچھ برسوں میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے سروس کمیشن کے تھرو ان کو بھی انڈو کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ اکثر صوبہ سندھ کے ساتھ مختلف چیزوں میں ہوتی رہتی ہے کہ چاہے وہ یہاں پر زمینوں کی الاٹمنٹ کا اختیار ہو صوبائی حکومت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر جو پوسٹنگز ہوتی ہیں آفیسرز کی اس کے اوپر مختلف فیصلے آتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے لیے معیار دوسرا ہے، باقی صوبوں کے لیے معیار دوسرے ہیں، اور یہ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں معیار کچھ اور ہے، وہاں معیار کچھ اور ہے۔ پانی کے بحران پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے، اس میں بھی جو ایک متنازع، میں اس کو کہوں گا کہ متنازع اکارڈ 1991 کا پانی کا، جس پر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اعتراض اٹھایا ہے، لیکن بہرحال جو بھی اکارڈ ہوا ہے ہم کہتے ہیں اس پر تو عمل کریں، اور اس کی بھی وائلیشن کی جاتی ہے، اور صوبہ سندھ میں پانی کی قلت جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے، جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہماری زراعت کو ہوتا ہے بلکہ صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی جو ملتا ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اور یہ بحران کراچی کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ بیریا ٹاؤن کا ایک بڑا ایشو تھا کہ جی وہاں وہ سپریم کورٹ میں کیس ہوا، 462 ارب غالباً سپریم کورٹ نے کہا کہ جی بیریا ٹاؤن یہ جمع کرائے گا، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر وہ پیسہ صوبہ سندھ کا ہے، صوبہ سندھ کی زمینوں کے بدلے میں وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر بھی آنکھ لگائی ہوئی ہے، اور جا کر وہاں وہ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم اس کو خرچ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسی چیز جس سے صوبہ سندھ کی معیشت کو، صوبہ سندھ کے لوگوں کو، صوبہ سندھ کی عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ وہ بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے۔ جو آئینی طور پر ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے، قانونی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، اخلاقی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن صوبہ سندھ کے اندر معیار مختلف ہے۔ شاہ صاحب نے ایس آئی ڈی سی ایل کا ذکر کیا، بھئی اگر آپ کو بنانی ہے کمپنی، آپ فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک میں پروجیکٹ کرتی ہے نا، آپ بنا دیجئے، پنجاب میں بھی بنا دیجئے، پی آئی ڈی سی ایل بنا دیجئے، کہ خیبر پختونخوا میں کے آئی ڈی سی ایل بنا دیجئے، بلوچستان میں بی آئی ڈی سی ایل بنا دیجئے، سندھ میں بھی ایس آئی ڈی سی ایل بن جائے گی، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن کسی صوبے میں اس قسم کی کوئی کمپنی نہیں بنائی گئی جس کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرے، لیکن صوبہ سندھ کے ذریعے بنا دی گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے اندر احساس محرومی بھی پیدا کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد میں اور صوبہ سندھ میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس قسم کے ناقابت اندیشانہ جو فیصلے ہیں اس کا نقصان بڑا آگے چل کر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت جو 2008 سے 13 تک رہی، ہم نے جو اقدامات کیے، ہم صوبوں کو قریب لے کر آئے، ہم نے صوبوں کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم کی، ہم نے صوبوں کے اندر ایک اچھے تعلقات قائم کیے، ہم نے صوبوں کے اندر جو احساس محرومی تھی وہ ختم کی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ سے شاید یہ بالکل کیلکولیٹڈ جو ہیں وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں جو بجٹ کی بات تھوڑی سی کر لوں، اس کے بعد آپ سوالات آپ کے لے لیں گے۔ دیکھیں میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، چونکہ ابھی تو آج شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے، پھر تفصیل سے کل کے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے، لیکن صرف بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی نے یقیناً کچھ اعلانات، کچھ دعوے اس بجٹ میں بھی کیے ہوں گے جس طرح پچھلے سالوں میں بھی کیے ہیں، لیکن عوام کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، اعلان تو 1 کروڑ نوکریوں کا بھی ہوا تھا، کیا مل گئی؟ اعلان تو 50 لاکھ گھروں کا بھی ہوا تھا، کیا وہ مل گئی ہیں؟ اسی طرح بے پناہ اعلانات کیے گئے ہیں، بے پناہ، میں گنوانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ مجھے اس میں لگ جائے گا، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گندم کے بحران پر جو بنایا گیا کمیشن تھا اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس گندم کے کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کارروائی ہوئی ہے کسی کے خلاف؟ اس لیے نہیں ہو رہی
کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو ATMs ہیں وہ سب کے سب انوالو ہیں، اس لیے کہ اس میں جو پیسہ بنایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے انہی لوگوں نے بنایا ہے جن کے خرچوں پر پی ٹی آئی چلتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اگر ان کا اپنا فوڈ سیکیورٹی کا فیڈرل منسٹر اسمبلی میں پچھلے سال کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب مارچ میں فصل اتری، اپریل کے اندر پنجاب کے اندر بحران ہے، اور پنجاب وہ صوبہ ہے جو 70-75% جو ہے گندم کی پیداوار پنجاب سے ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ بحران ہو گیا، اور وہ کھڑے ہو کے خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں 6 ملین ٹن گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں گئی ہیں، لیکن کارروائی نہیں ہو رہی۔ چینی کے کمیشن بنا، پہلے کمیشن بنا، پھر کہا گیا کہ جی اس کا فورنزک ہوگا، پھر FIA سے فورنزک کروایا گیا۔ اب جب فورنزک بھی ہو گیا تو کہتے ہیں اب اس کی تحقیقات ان کا ایک سینیٹر علی ظفر صاحب کریں گے۔ اب مطلب کمیشن کی رپورٹ گئی بھاڑ میں، FIA کی فورنزک گئی بھاڑ میں، اب علی ظفر صاحب جو ایک آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے، جو پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، پی ٹی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ یہ بتائے گا کہ جناب ان کے لوگوں نے کوئی چور بازاری کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور اب وہ بتائے گا، بجٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد بتائے گا، وہ پہلے نہیں بتائے گا۔ تو یہ تماشا جو ہو رہا ہے، پیٹرول آپ کو پتا نا ایک رات میں انہوں نے وہ 20-24 روپے بڑھا دیا تھا ایک ہی رات کے اندر، اس پر بھی تحقیقات ہوئی تھی، دوائیوں پر بھی تحقیقات ہوئی تھی، وہ ساری رپورٹیں ہیں کدھر؟ ان کے خلاف کاروائی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہماری اکانومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، بہت اچھی ہو گئی، کہتے ہیں زراعت میں ہماری پیداوار بہت اچھی ہو گئی ہوگی، لیکن پاکستان زرعی ملک ہے، چینی باہر سے آ رہی ہے، گندم باہر سے آ رہا ہے، دالیں باہر سے آ رہی ہیں، تو بھائی ایسی زراعت میں ترقی کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت نے پچھلے 3 برسوں میں کم از کم کوئی 1000 ارب روپے نکال دیے ہیں۔ وہ مختلف مداد ہیں، مختلف چیزیں جس کی تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ اب اگر ایسی نالائق، نااہل اور یہ جگادریوں کی جو حکومت ہے، بین الاقوامی جگادریوں کی جو حکومت ہے، وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے مار رہی ہو، LNG کا اسکینڈل آپ کے سامنے کیا ہوا، صرف اس کو ہٹا دیا جس کے اوپر اعتراض تھا، کیا نام تھا ان کا، بابر صاحب ایک کوئی تھے ان کے، پہلے وہ ہیلتھ کے تھے اسپیشل اسسٹنٹ، ان کے اوپر ایلیگیشن ہوا، اس کو ہٹا دیا، کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کاروائی نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، تم جاؤ۔ پھر LNG کا آتا ہے، اس کو ہٹا دیا، بس کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کاروائی نہیں، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ یہ دھندے کرتے ہیں، پھر جب دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ دھندے ہوئے ہیں، پھر ایک آدمی جس کو لگایا ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا کام ختم ہو گیا، تو جا کے پیچھے بیٹھ کے کام کر، کسی اور کے حوالے نیا کام کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے، گندم کے کمیشن کی رپورٹ ہے، دواؤں کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، پیٹرولیم کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں ملوث پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو، جن میں وزیر اعظم کا نام ہے، جس میں CM پنجاب کا نام ہے، جس میں اسد عمر کا نام ہے، جس میں حفیظ شیخ کا نام ہے، جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے، جس میں خسرو بختیار کا نام ہے، بھائی یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے نام موجود ہیں ان کمیشن کی رپورٹ میں، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ یہاں نیب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اپنے PMLN کے لوگوں کو تو 1 منٹ نہیں لگا دی گرفتار کرنے میں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اگر کہیں تحقیقات ہوگی تو وہاں اگر کوئی افسر نیب کا کوئی تہذیب دکھائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سے کتنے لوگ ہٹائے گئے آپ دیکھ لیجیے، نیب کے جو DGs لگتے ہیں وہ کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں وہ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو اعلانات کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں، لیکن اب پچھلے 2-3 سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا، ماشاءاللہ ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے۔ 4 بجٹ آئے ان کے میرا خیال ہے، نون لیگ نے دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے دیا تھا، ایک اسد عمر، حفیظ شیخ، حماد اظہر اور شوکت ترین، اگلا پتہ نہیں کون ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے حماد اظہر کو جب لگایا تھا تو شاید میں نے ہی پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ 2-4 مہینے میں فارغ ہو جائے گا، لیکن 2-4 مہینے بھی لگے، بیچارہ 2-3 دن میں فارغ ہو گیا تھا۔ تو یہاں نئے نئے وزیر آتے ہیں، اپنی اپنی پالیسی کے مطابق چیزیں لاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بجٹ میں بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ مد میں 600 ارب روپے جو ہیں وہ ٹارگٹ رکھا ہے، یہ 600 ارب روپے ہماری اور آپ کی جیبوں سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر نکالے جانے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بجٹ میں 600 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں نہیں رکھے گئے۔ اس سال بھی جو انہوں نے کلیکشن کی ہے بار بار وہ لیوی بڑھا کے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنے پیسے لوگوں سے نہیں لیے۔ یہ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو 600 ارب روپے نکالیں گے لوگوں کی جیبوں سے، یہ صوبوں کو بھی نہیں دینے پڑیں گے، یہ براہ راست ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں۔
اس میں شیئر نہیں ہوتا صوبوں کا، اس لیے زیادہ پیسے لوگوں سے اس مد میں نکالتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ہو جائے گا. جتنا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا، مجھے نہیں لگتا ان کا جو ماضی کا جو 3 سالہ ریکارڈ ہے اس میں اگر سامنے رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ملک کے لوگوں پر رحم کرے. ان کی جو مہنگائی، ان کی جو بے روزگاری، ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ٹارگیٹ ہے کہ وہ 7% تک اس کو لے جائیں. اس کے علاوہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بھی ڈبل کر دیا گیا ہے، جو پی ایچ ڈی پی ہے وہ بھی ڈبل کر دیا گیا ہے، اور جو خاص طور پر جو ٹارگیٹڈ ہے ان کے جو ٹارگیٹ طے کیے گئے ہیں خاص طور پر جو ریونیو کلیکشن کے حوالے سے 4,000 4,500 سے بڑھا کر 7,000 تک ان کا وہ ہے ٹارگیٹ ہے. تو کیا کہیں گے بہتر نہیں ہے گزشتہ جو 2 بجٹ انہوں نے پیش کیے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں نے آپ کے کل کے متعلق کوئی اندازہ لگانا ہو تو میں آپ کے ماضی کو دیکھوں گا نا کہ بھائی اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ بات پہ کتنا قائم رہتا ہے، کس کردار کا آدمی ہے. تو اس کے بعد میں اندازہ لگاؤں گا کہ کل آپ کا کیسا ہوگا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. جو بجٹ میں اعلانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان کی اہلیت کی بنیاد پر لگائیں گے، اور اہلیت آپ ان کی جانچیں گے پچھلے 3 سال میں. پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد حکومت ہے جس میں گروتھ نیگیٹو ہوئی ہے. جب پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا الگ سے، اس سال بھی نہیں ہوئی تھی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.